کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. آپ کو پرنس آف پیس میں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر داؤد پرویز، اسپین سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح پاسٹر طارق سیمل صاحب لاہور سے، اور پاسٹر نتھینیل کراچی سے تشریف فرما ہے. تو عزیزو، آج ہم بات کر رہے ہیں خدا جو ہے وہ نسلوں کا خدا ہے، ہماری نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اور خدا کی جو بلیسنگز ہے وہ نسل در نسل چلتی ہیں. اور جیسا کہ بہت ساری باتیں خدا کے خادمین نے کی، اور پاسٹر داؤد بڑی اچھی بات کر رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں. اور جی پاسٹر داؤد، جو گفتگو بریک پر جانے سے پہلے تو اسی کو آپ کنٹینیو رکھیں. ویری پاورفل ورڈ. فائز صاحب، میری جو بیٹی تھی وہ 1.5 سال کے اندر اس طرح تھی جی. اور میں جب لاسٹ ٹائم آپ کے پاس پریچ کرنے آیا جی. تو میں نے بتایا کہ کس طرح اس ٹائم جو میرا بیٹا 8 ماہ کا ہو گیا ہے. تو جب وہ میری مسز پریگننٹ تھی، وی وینٹ تھرو کووڈ اینڈ آل دوز تھنگس، اور مجھے ڈاکٹرس نے بولا کہ وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا. میری مسز کو بولا وہ ہینڈی کیپڈ ہوگا، اور میں ہاسپٹلائز اور سب کچھ تھا. ان مڈ آف دس مجھے وہ کلام یاد آیا کہ لاہور کے خادم پاسٹر قاسم بخش صاحب، ہاں جی، بالکل یہاں پاسٹر جس ٹائم آئی واز اونلی 20 ایئرز ایج، یا اس سے بھی تھوڑا کم. تو اس میں نے جب یسوع کو قبول کیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ خدا بولتا ہے میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، اور وہ بیٹا انجیل کی منادی کرے گا. پاسٹر میری شادی ہو گئی، میری 2 بیٹیاں ہو گئیں، لیکن مجھے اس کلام پہ ایمان تھا. اس لیے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایمان کلام پر ایمان تھا. کلام پہ ایمان. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پاسٹر جس ٹائم ڈاکٹرس نے بولا کہ وہ مرا ہوا پیدا ہوگا اور سب کچھ ہوگا، میں نے خدا کو بولا خدا اگر ابراہیم کا بیٹا اس سوکھنی قربانی سے بچ سکتا ہے، تیرا مقصد اس کی زندگی میں تھا، اگر تیرا مقصد اس نسل کی زندگی میں ہے جو میری بیوی کے اندر ہے، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. میرا اور آپ کا خدا پشت در پشت وفادار ہے. میری اور آپ کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں. ایز اے سرونٹ وی ڈو مسٹیکس ایون آلسو. داؤد کی زندگی کو آپ اسٹڈی کرو، اس سے گناہ ہوا، اور اس گناہ کے اندر اس زنا کی حالت میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ خدا نے مار بھی دیا. مگر خدا کووننٹ کے اندر رہتے ہوئے نسلوں کو برکت دینا خدا. اور جب داؤد نے اس سے معافی مانگی اور خدا نے اسی عورت سے ایک اور بچے کو لے کے آیا، اور جو اگلا بادشاہ بنا. دیٹ از دا گریس آف جیسس کرائسٹ. یہ وہ سلامتی ہے جو میرے اور آپ کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہے. آپ اپنی مسٹیکس، اپنی غلطیاں، اپنی گناہوں پہ مت فوکس کریں، آپ اس کی اس محبت پہ فوکس کریں جو اس نے میرے اور آپ کے لیے دی ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اس نے رکھی اور چنی اور علیحدہ کی ہے. میں اور آپ ایک ایسے لوگ ہیں جو مسیح کی محبت کے سے ریفارمڈ ہوئے ہیں، نئی مخلوق بنے ہیں. اس لیے آپ کی اور میری غلطیاں ہیں، بالکل وی ڈو مسٹیکس. ایز اے ہیومن وی ول گوئنگ ٹو ڈو مسٹیکس، لیکن ان مسٹیکس کے اندر یہ نہیں ہے کہ خدا بالکل مجھ سے اور آپ سے جدا ہو گیا. مگر ایک چیز ضرور سوچنے کی ہے، اس کے بعد بائبل نہیں بتاتی کہ داؤد نے دوبارہ مسٹیک کی. بالکل ٹھیک. آج ہم دوبارہ پائی صاحب ریپیٹ ٹو ریپیٹ اینڈ وی آر کیپ آن ڈوئنگ اٹ. بالکل. مجھے آج بھی یاد ہے، آئی واز ان میکسیکو پائی صاحب، اور اس میکسیکو کے اندر پریچ کرتے ہوئے آئی جسٹ آسکڈ پیپل، وہ پاسٹر کانفرنس میں پریچ کر رہا تھا، اور میں نے پوچھا اف میتھیو 25 اسٹارٹس ٹو نائٹ، یا ابھی اسٹارٹ ہو جائے، آپ میں سے کتنے کنفرم ہے کہ فردوس میں جائیں گے؟ بھائی صاحب آئی ول نیور ایور فارگیٹ اٹ، اس میں 45 to 50% پاسٹرز کے چہرے نیچے گر گئے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ وی ہیز ٹو کریکٹ آور سیلف فرسٹ. اگر آپ اور میں اپنی نسل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو ٹھیک کرنا. جس طرح خدا نے ابراہیم سے بولا کہ کامل ہو جا، میں تجھے بڑی ایک برکت دینا چاہتا ہوں، تو جیسی زندگی جی رہا یہ نہیں ہے. خدا آپ کے حالات سے اوپر ہے میرے برادر سسٹر، خدا آپ کی بیماری سے بھی اوپر ہے، خدا آپ کی مشکلات سے بھی اوپر ہے، خدا جادوگروں سے، جہنم سے، ہر چیز سے اوپر ہے. اگر وہ داؤد کے لیے وہاں پہ موجود تھا تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اگر وہ موسیٰ کے لیے تھا تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. وہ صرف ایک قوم بلائے گئے ہیں، میں اور آپ قوم نہیں بلائے گئے. میں اور آپ بیٹے اور بیٹیوں کے طور پہ فرزند بلائے گئے ہیں، جو کہ مسیح کے اندر اس کووننٹ کے اندر آتے ہیں جو ابدی کووننٹ ہے. ایک ایسی نسل جو ابدیت کے لیے بلائی گئی ہے. وی آر فار ایور جنریشن، جن پہ موت نہیں حکمرانی کر سکتی. ہم زندگی کے فرزند ہیں، اور زندگی جس میں سے نکلتی ہے اس نے مجھے اور آپ کو زندگی کا فرزند کیا ہے. اسی طرح یوحنا کہتا ہے وہ جو کہ ہے وہ اپنوں میں اور اپنے نے اس کو رد کر دیا، مگر جتنے نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو حق دے دیا. ایک ایسا حق جو صرف بیٹے اور بیٹی کا ہے. وی آر چلڈرنز آف دا لیونگ گاڈ.
اس کا کیا مطلب ہے؟ وی سرو اے لیونگ گاڈ, اور اگر وہ زندہ ہے تو اس نے مجھے اور آپ کو بھی زندگی دی ہے, اور میری اور آپ کی نسلوں کو بھی زندگی دی ہے. آئی بلیو پاش صاحب what God is about to do in our generations is more powerful than any other generation has lived. اور میں اس چیز پہ پورا ایمان رکھتا ہوں پاش صاحب, جو یہ جنریشن ہے یہ ہر جنریشن سے بہتر ہوگی, اور جو میری اور آپ کی اگلی جنریشن ہے وہ اس سے بھی بہتر ہوگی. یہ تو اسی طرح نا کہ آج کا دن گزرے دن سے بہتر ہے, اور کل کا دن آج کا دن سے بہتر ہوگا. آمین آمین پاش صاحب. جی بالکل بالکل, زبردست, بہت اعلیٰ. پاش صاحب میں وہی سوچ رہا تھا کہ جب خدا مجھے اور آپ کو بلاتا ہے تو وہ ایک ریسٹور کرتا ہے ٹائم کو. ہم لوگ ریسٹورڈ ہیں خدا کی حضوری میں, ہماری نسلیں بھی ریسٹورڈ ہیں, کیونکہ وہ یرمیہ کو کہتا ہے تو جب ماں کے باطن میں تھا میں نے چنا ہوا تھا. اور اسپینش بائبل پاش صاحب اس کے لیے لکھتی ہے یو تے سانتیفیکے, میں نے تجھے پاک کر دیا پاکیزگی میں جینے کے لیے. بہت گہرے الفاظ ہے اسپینش لینگویج کے, اس کو بڑی خوبصورتی سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے اس کو. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے پاک کر دیا تاکہ تو پاکیزگی میں زندگی جی سکے. اٹ مین کہ میں اور آپ بھی ایک وقت میں ریسٹور تھے اس کے پاس, اور اس نے مجھے اور آپ کو اس ٹائم کے لیے چنا ہے. داؤد کا ایک وقت تھا, ابراہیم کا ایک وقت تھا, اسحاق کا, یرمیہ کا, سب کا. آج میرا اور آپ کا وقت ہے, مگر اس کے بعد میری اور آپ کی نسلوں کا وقت ہوگا, اور وہ نسلیں ہم سے بہتر ہوگی. مگر ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں خود کو بہتر ہونا پڑے, ہمیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب میں اور آپ ٹھیک ہوں گے تو میری اور آپ کی راستے اور کاملیت میں چلنے کی ضرورت, جیسے ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو میرے حضور کامل ہو جا, بلکہ پرفیکشن میں آ جا. اینڈ ہی از کالڈ فادر آف فیتھ. بہت بڑا ٹائٹل ہے. when we talk about faith we talk about Abraham. مگر ان سب چیزوں سے اوپر ابراہیم کے پاس ابدیت نہیں تھی, وہ بھی اس کا محتاج تھا. آئی تھنک سو بھائی صاحب جس میں یسوع فردوس پہ گیا ہے تو اس ٹائم ابراہیم کو اپنے ساتھ اوپر لے کے گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور وہ مجھے اور آپ کو اوپر لے کے جانا چاہتا ہے, اور ایک دن میں نے اور آپ نے اس کی ابدیت کے اندر زندگی جینی ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے جرنلسٹ دنیا سے جا رہے ہیں, اور بہت سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. مگر میں لوگوں کو, مجھ سے کافی لوگ پوچھتے ہیں تجھے مایوسی کیوں, تو کیوں کہتا ہے تو مایوس نہیں ہے, ان کو دیکھ کے ہو جاتے ہیں. میں کہ اگر یہ جائیں گے تو نئے کھڑے ہوں گے نا. واہ 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 پاش صاحب, واہ, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر گیا ہے تو پھر کوریا میں نئے بندے بھی تو کھڑے کرے گا. خدا اپنے کووننٹ نہیں توڑتا. گاڈ ہیز پرومسز فار اس. اور دیکھیں پاش صاحب, آپ سے فار ایگزامپل اس شہر کے اندر کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک دن سیٹلائٹ ٹیلی ویژن ہوگا؟ کیا نہیں, بالکل نہیں, کبھی بھی نہیں. یہاں پہ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ پینٹیکوسٹل چرچ پراپرٹی اپنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آج دیکھو کہ ایک ٹی وی اسٹیشن ہے جو چھوٹے سے شہر سے, جو بہت سے لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہے, اور شاید ہو بھی دنیا کے, بالکل دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں, بہت بڑے. کراچی کو دیکھ لیں کتنا بڑا شہر ہے کراچی, فیصل آباد کچھ بھی نہیں. لیکن یہاں سے اس اسٹوڈیو سے بیٹھ کے آپ more than 150 countries you are listening us. کیوں؟ کیونکہ God has a special time for us. یہ وہ وقت یونگی چوب وغیرہ نہیں جی سکے اس طرح جو آج میرے اور آپ کے وسیلے خدا ہو رہا ہے. اور میرے اور آپ کی نسلوں کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ گھڑی پہ پر ہوگا, گھڑی پہ لوگ گھڑی دیکھیں گے, کس طرح دیکھیں گے, I don't know. زبردست زبردست, بہت اعلیٰ جی, بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. عزیزو, بڑا خوبصورت آج یہ میں فیل کر رہا ہوں کہ ٹاپک بڑا زبردست ہے, اور یہ خدا کے پاک روح کی طرف سے خدا نے اپنے خادم کو اور ان کی ٹیم کو دیا ہے کہ آپ تک ہم اس بات کو پہنچا سکیں کہ خدا آپ کی نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے, اور اس وقت دے گا جب آپ درست ہوں گے. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر طارق سیمول بھی اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں استعمال کرے, کیونکہ خدا ہمارے وسیلے کام کرنے سے پہلے ہمارے اندر کام کرنا چاہتا ہے, اور اگر ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر کام کرے تو پھر وہ ہمارے وسیلے, ہمارے تھرو, ہمارے ذریعے بھی کام کرے گا. ابھی پھر میں چاہوں گا کہ پیارے بھائی پاسٹر طارق سیمول سے ہم مزید اس حوالے سے جانیں. جی بردر جی. جی, جیسے پاسٹر صاحب بتا رہے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے, میں جب چھوٹا تھا تو بہت بیمار ہو گیا تھا, تو اس وقت میرے ماں باپ نے دعا کی تھی کہ خدا اس کو تو زندگی سے ہم اسے تجھے دے دیں گے تیری خدمت کے لیے. تو اس کے بعد میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آج سے 21 سال پہلے کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کروں گا. چرچ میں گٹار پلے کرتا تھا, دعا کے لیے کہتے تھے, میں اپنا منہ چھپاتا تھا, چھپتے تھے دعا سے, تو مجھے دعا کے لیے نہ کہہ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے گھر میں کسی بابو نے, کسی پادری نے آنا, انہوں نے آنکھیں بند کر کے دعا سٹارٹ کرنی اور ہم نے بیچ میں سے نکل جانا. تو صورتحال تو یہی ہوتی تھی نا. بالکل, دعا کرنی بھی نہیں آتی تھی, تو اس لیے چھپتے پھرتے تھے. اسپرچولی کسی کو چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں تھا, جی جی, جو بڑا ضروری ہے. اب میں اس کو فیل کرتا کہ وہ چرچز میں بڑا ضروری ہے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, پھر ہی کلیسیا کی ترقی ہوگی. تو اس کے بعد میں جب خدا میں آیا تو خدا نے برکت دی.
پھر جیسے پاسٹر داؤد نے میرے لیے پروفیسی کی میری نسل کے لیے, ایک اور خادم نے پروفیسی کی میری نسل کے لیے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا, وہ 3 سال میں خدا سے استعمال کرنا شروع کر دے گا. اور میں اور میری مسز ہم اس کے لیے پریئر کر رہے ہیں کہ خدا ایسے ہی کام کرے گا. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے پاسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ پاسٹر قاسم بخش نے انہوں نے دعا کی, اور تو خدا ہمارا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے, صرف وہی ہے, اور اسی کے پاس قدرت ہے. اور میری فیملی میں میرے پیرنٹس میں اور کوئی ایسے خدمت میں نہیں تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہوا ہے کہ مجھے اس نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ کارواں یوں چلتا رہے گا. جیسے خدا کے خادم نے پروفیسی کی, میری مسز پر میرے پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے پروفیسی کی تھی, پھر اس کے علاوہ ایک اور خادم نے پروفیسی کی. تو میں اس پر بلیو کرتا ہوں کہ خدا اسی طرح ہمیں جنریشنز کے لیے آگے بڑھ کر لے کے استعمال کرے گا. اور کیونکہ خدا جیسے پاسٹر صاحب نے کہا جنریشنز کا خدا ہے, تو وہ ہماری نسلوں کو آگے بلیس کرے گا. یعنی آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار بچے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن کاوننٹ چائلڈ کی بچوں کی ضرورت ہے ہمیں. آمین, کہ جو یہ بات ہے, کاوننٹ چائلڈ ہونے چاہیے. دنیا میں تو ہزاروں لاکھوں بچے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں ایسی نسلوں کی ضرورت ہے جن کی زندگی میں خدا کے وعدے ہیں, خدا نے عہد باندھا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. جی جی جی. تو اس لیے میں شکر گزار ہوں, اور میں آپ کی سب کلیسیاں جو آپ کے لوگ سنتے ہیں مختلف چرچز میں, مختلف کلیسیاں میں, مختلف ملکوں میں اس چینل کو سنتے ہیں, میں بھی ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بیرا روی میں نہ جائیں. اور میں ایک میوزک کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں ایک بہن تھی, وہ اس کے بچے کے اس کے تعلق سے بیان کرتا ہوں. وہ سرمنڈل بجاتی تھی, اور وہ بچہ جو تھا نا وہ 7 سال کا بیٹا تھا, اور اس کو کسی نے میوزک نہیں سکھایا. اور جب وہ میوزک کمپٹیشن میں بچہ آیا تو وہ آٹومیٹیکلی ساری راگیں وغیرہ بتا رہا ہے. آپ کوئی بھی کلاسیکل گاتا تو وہ بتا دیتا کہ یہ راگ ہے, کیونکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سے ساری باتیں سیکھتا رہا جب اس کی ماں سرمنڈل بجاتی رہی ہے. اور اس سے میں نے اس چیز کو دیکھا کہ جب کوئی ماں پریگننٹ ہو, میں اکثر جاتا ہوں تو میں یہ ان کو پریچ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ کلام پڑھا کریں. جب آپ کی لائف میں یہ ایسا مرحلہ ہو, آپ کی آنے والی نسل پر آپ کو چاہیے کہ اپنی نسل کے لیے خدا کے کلام کا بیج ان میں بوتے رہیں, اور یہی بیج ان کی زندگی میں گہرا کام کرے گا, اور یہ بیج ان کی زندگی میں نہ محض ان کی زندگی میں بلکہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا جائے گا, کیونکہ خدا کا کلام ایک نسل کے لیے نہیں ہے, وہ نسل در نسل آگے چلتا جائے گا. بالکل ایسے. تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. کہ ہم پرنس آف پیس کی بات کرتے ہیں تو یسوع ایک نسل کے لیے نہیں آیا تھا, یسوع اب تک جتنی بھی نسلیں آتی جائیں گی سب کے لیے آیا ہے. اس نے سب کے لیے اپنی جان دی ہے, سب کے لیے کفارہ دیا ہے, اور ایسا کفارہ, ایسا شخصیت کوئی میں سمجھتا ہے ہی نہیں. دوسرے لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے, وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر ایسا شخص ہے ہی کوئی نہیں جو 2000 سال سے بھی زیادہ جس کی عمر ہو چکی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھایا گیا, اس کو صلیب نہیں دی گئی, تو پھر ایسا شخص کیسا عظیم یسوع ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو پھر وہ ہم اس کو جو ہمیں اس نے زندگی دی ہے ہماری نسلوں کو بھی آگے برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے خدا ہمارا جنریشنز کا خدا ہے. پریز گاڈ. واہ, بہت اعلیٰ جی, خوبصورت بات کی ہے پاسٹر طارق سیمول نے. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور یقیناً خاص طور پر وہ مائیں جن کو خدا نے پیٹ کا پھل دیا, ان کے لیے بڑا خاص میسیج ہے آج اس پروگرام میں کہ وہ اچھی گفتگو کریں, پازیٹیو گفتگو کریں, ان کا کلام درست ہونا چاہیے, اور جس ماحول میں وہ رہتی ہیں وہ ماحول درست ہونا چاہیے. اور ایون جو فادر ہے, جو شوہر ہے, اپنی وائف کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر, اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے اپنی نسل کو, جنریشن کو برکت دے, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بابرکت ہوں, اور ان کے وسیلہ سے خدا کا الہی مقصد پورا ہو. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. ابھی پھر میں پاسٹر نتھانیل سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین تک جو کچھ خدا نے مزید اس حوالے سے کہ خدا نسلوں کا خدا ہے, نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے, رہنمائی فرمائیں. جی بردر. بھائی صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ کوننٹ چائلڈ جی بالکل کون سا ہے. جی جی. تو آپ کے 4 بچے ہو سکتے ہیں, 5 بچے ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں سے کون ہے وہ جس کو خدا نے کال کیا ہوا ہے, یا وہ کون سا ہے جو آپ نے مانگا تھا خداوند کے لیے. جی جی. آپ وہ کوننٹ کی بات کر رہے تھے کہ کوننٹ چائلڈ, یعقوب کے 12 بیٹے تھے. بائبل میں صاف لکھا, آپ نے پڑھا ہوگا, وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ یوسف سے زیادہ پیار کرتا تھا, اوروں سے بھی کرتا تھا. جی جی. لیکن یوسف ہر پیرنٹ جو ہے وہ اپنے سب بچوں سے پیار کرتے ہیں. جی جی. لیکن آج میں آپ کے اس ٹی وی چینل کے تھرو میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے 5 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, لیکن اس پر بہت فوکس کیجئے جو کوننٹ چائلڈ ہے, جو وعدے کا فرزند ہے.
जिसको खुदा ने मिराज देने का वादा किया हुआ है, जिसने आगे जाकर ज़माने को बताना है कि हर कब्र में हड्डी है मगर एक कब्र खाली है, और वो और वो यीशु यीशु मसीह की, की है। जैसे जिसे भाई साहब की बेटी ने कहा कि मैं बताऊंगी यीशु जिंदा है। Yes, हालेलुया। yes. उस बच्चे पर हमें फोकस करना है। यूसुफ के लिए बहुत चैलेंजेस थे, उसको पता ये था कि मेरा बाप मुझे बहुत प्यार करता है, और वो खुदा के उस कॉलिंग से भी वाकिफ था, क्योंकि वो ड्रीम्स देखता था, वो ड्रीमर था, बिल्कुल। वो ड्रीम्स देखता था। उसके भाई उन ड्रीम्स की वजह से उससे जेलस होते थे, और क्या क्या हालात उस पर गुजरे, यहां तक कि उसको बिल्कुल कत्ल करने का भी प्लान उन्होंने ऐसे कर ही। दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद वो कुछ करता जा रहा था, जो कुछ खुदा का प्लान उसकी लाइफ में था। दो चीजें हैं, अगर आप ये समझें, कोई भी शख्स जो बुलाया हुआ है, अगर वो ये समझे कि मेरे लिए खुदा ने कलाम कर दिया है, मेरे लिए फलां शख्स ने प्रोफेसी कर दी है, मेरे साथ ये, तो ऐसा ही होना है। नो, आपको खुद भी उस पर काम बिल्कुल करना है। ठीक है, आपको खुद भी उस पर फोकस करना सही है। बात है। ठीक ठीक है, है। मुर्दा यीशु ने जिंदा करना है, लेकिन पत्थर आपको हटाना है। बिल्कुल। सो कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे करने यस, और कुछ काम खुदा के करने के हैं। जो प्रोमिसेस खुदा ने हमारे साथ कर दिए हैं, जो प्रोफेसीज खुदा ने हम पर कर दी हैं, उस पर काम भी हमने करना है। जैसे पॉल अपने स्पिरिचुअल सन को कहता है कि जो नेमतें तुझे मिली उन्हें पॉलिश कर, उन्हें और चमका दे, उन्हें और चमका, उनको और बेहतर कर। मैंने तुझे दे दिया है, लेकिन काम तूने आगे करना है। सो सबसे पहली बात, पेरेंट्स को अपने उन बच्चों पर बहुत फोकस करना है। सारे बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं, सारे बच्चों को चर्च लेकर जाएं, सबको करना है, लेकिन उस बच्चे पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। मैं इसको रूहानी मानों में भी एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। एक पासबान जो है वो अपनी कलीसिया में सबका पासबान है, लेकिन बाप सबका नहीं है। वो सही, बाप उन्हीं का है कलीसिया में जो उसको बाप समझते हैं। ठीक है जी। और मैं ये कहूंगा पासबानों से भी अपनी सारी कलीसिया को बरकत दीजिए, सारी कलीसिया से बात कीजिए, सारी कलीसिया पर दिल के मुताबिक है उसके Yes. बिल्कुल सही। अपने चर्च में ढूंढो जी, कि वादे का फर्जंद कौन है, क्या बात, मिरास का वारिस कौन है, जी, जी। उसको ढूंढो और उस पर ज्यादा फोकस करो। बाकी तो सब भेड़े हैं, और भेड़ चाल जो है ना, वो भेड़ों की आदत है, आदत है। वो ना टुरदे ही रहना है जिमें जिमें। लेकिन जो वादे का फर्जंद है वो कुछ करेगा जो उसका बाप कर रहा है, वो उसके कदम पर कदम रखेगा जहां पे उसके बाप का कदम है। सो जो घर के अंदर पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बात है, और जो चर्च में जो बाप है, रूहानी पेरेंट्स हैं, इनफैक्ट पास्टर को और उसकी बीवी, जैसे मैंने पहले कहा कि खुदा किसी एक शख्स को नहीं चुनता। मुझे ये पता है खुदा ने सिर्फ अब्राहम को नहीं, सारा को भी चुना था। बिल्कुल, आमीन। तो खुदा ने सिर्फ पास्टर को नहीं, उसकी बीवी को भी चुना है। बिल्कुल ठीक है जी। तो वो रूहानी पेरेंट हैं चर्च के। तो सिर्फ पास्टर को फोकस नहीं करना अपने रूहानी बच्चे पर, अपने बेटे पर जो उसका रूहानी फर्जंद है। हो सकता है वो आपसे वाकई जिस्म में भी पैदा हुआ हो, जिसने आपकी जगह पर खड़े होना है। हमारे मुल्क में ये भी तो प्रॉब्लम है मसला कि उसी को बिठाना है बिल्कुल, जो मुझसे जो मुझसे जिस्म में भी पैदा हुआ है। ठीक है, लेकिन फोकस इस बात पे करना है कि कवनेंट चाइल्ड कौन है। हो सकता है वो मुझसे पैदा नहीं हुआ, कवनेंट चाइल्ड मेरी बॉडी से पैदा नहीं हुआ, हो सकता है वो चर्च में मुझसे रूह में पैदा हुआ हो। बहुत अच्छा। सो फोकस इस बात पर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब नथानियल साहब, बहुत अच्छी बातें की हैं। थैंक यू सो मच अजीज़ो। आज का टॉपिक हम सब ने सुना, सीखा, बहुत खूबसूरत बातें, काम की बातें। यकीनन हमारी नस्लें, हमारे ख़ानदान हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। यीशुआ से भी मुक़द्दस कलाम में जब हम देखते हैं यीशुआ में की मार्फत, यीशुआ ने कहा अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रशंसा करेंगे। आमीन। तो वहाँ पर फ़ैसला करना था, और फ़ैसला जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। हमारे फ़ैसले हमें खुदा से कई दफ़ा बहुत दूर ले जाते हैं, और हमारे फ़ैसले, दुरुस्त फ़ैसले खुदा की नज़दीकी में भी हमें ले जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने गलत फ़ैसले किए अपनी फैमिलीज़ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, और उन फ़ैसलों की वजह से उनके ख़ानदानों को दुख उठाना पड़ा। अपने ख़ानदान के बारे में हमेशा दुरुस्त फ़ैसला करें। आखिर में मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आली जनाब पास्टर दाऊद परवेज़। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आपके वसीला से बरकत पा रहे हैं और पाते रहेंगे, जैसे आपने दुआ भी शुरू में की। पास्टर तारिक, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और इसी तरह हमारे भाई पास्टर नथानियल, आपके भी हम शुक्रगुज़ार हैं। अजीज़ों,
हमारे ये सारे प्रोग्राम्स यूट्यूब पर भी मौजूद है. हमारा यूट्यूब चैनल PMI TV सब्सक्राइब अगर आप कर लें तो आपको ये प्रोग्राम्स वहाँ भी मिल सकते हैं. और इसी तरह हमारे जो फ़ैन पेज हैं और सोशल मीडिया पर जितना भी अगर आप हमें फॉलो करना चाहें ज़रूर जाएं और आप फॉलो कर सकती हैं. मैं खालिद एमनाज़ ऑफिशियल, PMI TV ऑफिशियल. और इसी तरह स्क्रीन पर हमारा ईमेल और मोबाइल नंबर्स भी मौजूद हैं. अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं, अपनी आरा से अपना फ़ीडबैक हमें देना चाहते हैं, आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक हमें दिया करें. हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ रब्ता करते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप वाचिंग PMI. Prince of Peace.